أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال الله تعالى في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک دفعہ آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. اللهم صل على محمد في كل كلامنا. سلام بنتا ہے خدایا دم بدم تیرا. سلام بنتا ہے خدایا دم بدم تیرا. زمین و آسمان تیرے وجود و عدم تیرا. جو تیرا دکھا کر تیرے ہی شکوے کرے یا رب. جو تیرا دکھا کر تیرے ہی شکوے کرے یا رب. تعجب ہے کہ اس پر بھی رہے لطف و کرم تیرا. زبان پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے. زبان پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے ساتھ لازم ہے کہ ذکر تاجدار آئے. ابو بکر عمر عثمان حیدر باغبان جب ہوں. ابو بکر عمر عثمان حیدر باغبان جب ہوں تو پھر جب کرنا باغے بہار آئے. پھر ایک مرتبہ پڑھے اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس ظالمانی میں. ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس ظالمانی میں. کچھ اچھے کام کرنے چاہیے کی زندگانی میں. یا ربی التجا کرم تو اگر کرے. یا ربی التجا کرم تو اگر کرے. وہ بات دے زبان جو دل پر اثر کرے. موت کی پرزوانی اس سے جب ٹکرائے گی. موت کی پرزوانی اس سے جب ٹکرائے گی. دیکھ لینا عمارت خاک میں مل جائے گی. میرے بھائی احترام علماء کرام، اور میرے بزرگوں دوستوں
بھائیو عزیز بچوں، السلام علیکم۔ بڑی خوشی ہوئی، قرآن کریم کی محفل ہے۔ اللہ رب العزت آپ کا آنا، یہاں بیٹھنا، قرآن کریم کو سننا سنانا، اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا، یہ محفلیں بڑی قیمتی ہیں۔ میں تو جہاں بھی جاتا ہوں اللہ کو حکم دیتے ہیں، اس نیت سے جاتا ہوں کہ یا اللہ یہ مبارک محفلیں ہیں، ان کی وجہ سے اللہ میری مغفرت فرما۔ سب سے پہلے حضرت ہمارے قاری صاحب صاحب ہیں، اور ابھی برخوردار میں سبیل صداقت صاحب ہے نا، الحمدللہ اب ذیشان صاحب بھی دوسرے ساتھی ہیں جنہوں نے آپ حضرات کو قرآن کریم نماز تراویح میں سنایا۔ میں ان کو مبارکباد کرتا ہوں، اور پھر جتنی جماعت بھی یہاں موجود ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو نماز تراویح میں سننے کی سعادت حاصل کی ہے، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور یہ حافظ صاحبان جنہوں نے آپ کو قرآن کریم سنایا ہے، ان کے والدین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے، ان کی علم میں برکت دے، ان کی عمل میں برکت دے، اور پھر جیسے ہمارے مرکزی خطیب کا فرما رہے ہیں کہ یہاں تک یہ بات معمول نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عالم بعمل بنایا، کیونکہ یہ قرآن کریم کو یہ عربی زبان میں ہے اور ہم عربی سے نابلد ہیں، تھوڑا بہت سیکھ لیتے ہیں اور سیریت سے سیکھ لیتے ہیں کہ کہیں سعودی عرب جانا پڑے تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عربی سے محبت کیا کرو، احب العربی بصلاح، تین وجوہات کی بنا پر علماء کرام موجود ہیں، میں تو طالب علم فرمایا تم عربی سے محبت کیا کرو تین وجوہات کی بنا پر۔ حضور نے فرمایا کہ انت عربی، میں بھی عربی ہوں، حضور عربی تھا، سبحان اللہ۔ اور جو ہمیں قرآن ملا ہے وہ قرآن بھی عربی زبان میں ہے، کیونکہ حضور کی زبان عربی تھی تو قرآن بھی عربی میں آیا۔ فرمایا قرآن عربی، قرآن جو ہمیں ملا ہے وہ بھی عربی میں، اور جنت والوں کی زبان جو ہوگی وہ بھی وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عربی زبان ہوگی۔ یہ جہاں تک ہی محدود ہے، انگریزی ہے، کوئی اور زبان ہے، یہ جب تک زندگی ہے زندگی تک محدود ہے، زندگی ختم ہوئی عالم قبر میں جانا ہوگا، قبر میں سب سے جو پہلا سوال ہوگا وہ بھی عربی میں ہوگا، اس لیے فرمایا عربی سے محبت کیا کرو۔ تو قرآن بھی عربی زبان میں آیا، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، میرے محبوب ہم نے آپ کو جو کتاب عطا فرمائی ہے، جو قرآن عطا فرمایا ہے، یہ قرآن عربی زبان میں ہے، کیونکہ آپ کی زبان عربی تھی، میرے محبوب آپ کی زبان عربی تھی، اس لیے قرآن کی عربی میں آئی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی عربی سے محبت نصیب فرمائے۔ تو یہ قرآن جب اس کا نزول ہوا اور اللہ کے پیغمبر نے پڑھ کر سنایا، تو اس وقت جو مکہ المکرمہ کے رہنے والے تھے مشرکین مکہ، تو قرآن کریم کو
سننے کے بجائے وہ مخالفت کرتا رہا ہے۔ قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، فرمایا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن کریم ہے، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر قرآن پڑھا رہے ہیں، لسان نبوت سے قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، تو غیر مسلم وہ کہہ رہے ہیں لا تسمعوا قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، اور اس قرآن کو سننے کے بجائے شور بجاؤ، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ لیکن قرآن کریم نے کہہ دیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو، جب اللہ کا قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا، فرمایا قرآن کو غور سے سنو، دل کی توجہ سے سنیں قرآن کریم کو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا، یہ تو کہہ رہے ہیں شور بجاؤ، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ وَأَنصِتُوا، خاموش رہو۔ جب تم خاموشی کے ساتھ احترام کرتے ہوئے رب العالمین کے قرآن کو سنو گے، لعلکم بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ اس کی مخالفت کرنے والے تو آئے، لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم کے کتنے افواد موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ مجھ سے پہلے حضرت مولانا شاہنواز صاحب جو خطیب ہیں جامع مسجد بمبئی کے، بہت بڑے عالم دین ہیں، توحید کے متعلق قرآن ذکر فرمایا ہے۔ اصل چیز ہی توحید ہے۔ اگر قرآن کریم کو دیکھا جائے، قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے، قرآن کریم کو پڑھا جائے، تو قرآن کریم میں توحید کا ذکر جو ہے سب سے زیادہ ذکر توحید کا کیا ہے، اور ہر نبی جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے اسی توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے پیغمبر، سب سے پہلے پیغمبر اور سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ انہوں نے بھی جب سبحان اللہ جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے بھی یہی کہا، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ قرآن کریم میں دعائیں موجود ہیں۔ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ کہتے سبحان اللہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے کس کے سامنے ڈوری پھیلائی؟ اللہ کے سامنے کہ اے اللہ تو ہی حق جواب گزائے، ساری تکلیفوں کو دور کرنے والا تو ہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، اور پھر اللہ سے مانگا، اے اللہ فظنون إذ ذهب مخاطبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ میں آج تم کو پاگل ایوب علیہ السلام نے بھی اپنی بیماری کی حالت میں سوال کس سے کیا؟ اپنی اللہ سے کیا۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا۔ قرآن کریم میں آتا ہے سبحان اللہ، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من
میں تشریف لائے، حضرت کا دروازہ بند تھا، دروازہ کھولا تو حضرت مریم کے پاس بے موسم فروٹ پڑے۔ اب پوچھنے لگے کہ کیا اللہ دروازہ بند تھا، یہ کہاں سے آ گیا؟ بند کے ان کی بانی تھی، پوچھ لیا اللہ کے پیغمبر سے، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم، حضرت مریم کی عقیدت کو لے کر قرآن کریم میں بیان ہو رہا ہے، قال یا مریم انا لك هذا، اور حضرت مریم کیا کر رہی ہے، قالت هو من عند اللہ، یہ کون لایا، کس نے بھیجے، میرے اللہ نے بھیجے، ان اللہ من یشاء بغیر حساب، اللہ چاہے تو بے حساب رزق دے دیتا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے ذالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ اور اسی مقام پر، یعنی ظرف زمان اور ظرف مکان، اسی جگہ اسی وقت اللہ کے پیغمبر بھی اللہ کے سامنے ڈوری پھیلا رہے ہیں کہ یا اللہ ذالک دعا زکریا ربہ من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے خدا، اگر تو مریم کو بے موسم تیری عطا کر سکتا ہے تو مجھے بھی اس بڑھاپے کی حالت میں اولاد سے نواز سکتا ہے۔ اولاد دینے والا کون؟ پھر اونچی آواز سے اولاد عطا کرنے والا کون؟ زندگی موت کا مالک کون؟ نفع نقصان کا مالک کون؟ ہماری جان کا مالک کون؟ سبحان اللہ، کائنات کا خالق کون؟ کائنات کے نظام کو چلانے والا کون؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ڈوری کس کے سامنے پھیلائی؟ اپنے رب کے سامنے، اور پھر رب العالمین نے حضرت جبریل کو بھیج دیا، فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور پھر ان کو خوشخبری سنائی کہ آپ کو اللہ کی طرف سے بیٹے کی خوشخبری دی جاتی ہے، جو بیٹا آپ کا ہوگا، اور رب العالمین فرماتے ہیں بیٹا آپ کا ہوگا، پیغمبر میرا ہوگا۔ لوگ نام کو خود رکھنے لگے، میرے نام کی تنظیم کر دیا حضرت یحییٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سب کو عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ ان کے جو آج مساجد کے اندر نظر آ رہی ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ روکتے ہوں تاکہ مسئلے اسی طرح آباد ہو، ایسا نہ ہو کہ رمضان چلا جائے ہم بھی ملتان چل جائے، اسی طرح آئندہ بھی ہوتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی ہوتی رہے، تہجد بھی پڑھی جائے، اسی طرح نوافل بھی ادا کی جائے، فرائض کی پابندی کو بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ نماز بہت عام فریضہ ہے، نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں۔ وہ ایک بندہ پنجاب میں ایک جگہ گیا، پروگرام تھا، وہ ایک بندہ اٹھا مولوی جی، ماں جی تو آدھی 5 بجے میں 8:30 بجے، میں نے کہا بھائی 5 وقت جو ہے یہ فرض ہے، جو 5 وقت ادا نہیں کر سکتا وہ ہر وقت کب ادا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ ہزاروں سال پہلے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے بیٹے شیخوار حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بیوی حضرت حاجرہ کو وہاں جب چھوڑا، دعا مانگی، سبحان اللہ، اللہ قرآن کریم میں ذکر ہے، اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام دعا مانگی، بہت سی دعائیں مانگی ہیں، اللہ کے پیغمبر کے لیے بھی دعائیں مانگی ہیں۔ یہ 13واں پارہ ہے ابراہیم، فرمایا ربنا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند
عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. سبحان اللہ. اللہ کے پاس جب ہم بدعا مانگے رب العالمین کی بارگاہ میں، اے اللہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ ایسی جگہ ہے جہاں کوئی پارک نہیں، کوئی ہوٹل نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن تیرا محترم گھر موجود ہے. تیرے محترم گھر کے پاس میں اپنی اولاد کو چھوڑ رہا ہوں. میری ذریتی یہ بے تبلیغ ہے. فرمایا اپنی اولاد کا کچھ حصہ یہاں چھوڑ رہا ہوں. سبحان اللہ. اللہ کے پاک پیغمبر ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک بیٹے کو مسجد اقصی کا امام بنا دیا اور دوسرے بیٹے کو بیت اللہ کا امام بنا دیا. سبحان اللہ. فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة. اے میرے رب میری اولاد کو نماز کا پابند بنا دے. سبحان اللہ. کیا فرما رہے ہیں؟ میری اولاد کو میری اولاد کو نماز کا پابند بنا دے. یہ نماز کو قائم کرنے والے بنے، یعنی نماز کو نماز دے، نماز ہر حالت میں ادا کرے. ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اے میرے رب نماز کو ادا کریں تاکہ تیرے ساتھ کا تعلق ہو روحانی طور پر. اور یا اللہ بدن بھی تم نے پیدا کیا، اے اللہ جسم بھی تم نے عطا فرمایا، ان کی جسمانی ضرورتوں کو بھی اللہ تم پورا کر دے. وارزقهم من الثمرات، ان کے رزق کا بھی انتظام کر دے، پھلوں سے کو رزق عطا فرما. اس لیے کہ روحانی طور پر بھی تیرے ساتھ تعلق قائم ہو، جسمانی ضرورتیں بھی ان کی پوری ہو، تاکہ لعلهم یشکرون تیرے شکرگزار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب یہی پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. کہہ دو سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ ہے. سبحان اللہ زمین پر نہیں رہے گا. جب آپ یہاں فرش پہ بیٹھ کر اللہ کی گھر میں بیٹھ کر جب سبحان اللہ پڑھیں گے، اللہ رب العزت سبحان اللہ کو عرش پر پہنچا دیں گے، اپنے قریب پہنچا دیں گے. یہ زمین پر نماز نہیں رہے گی، اللہ رب العزت عرش پر پہنچا دیں گے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. جو تمہاری زبان سے نکل